کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ اس پوری روئے زمین پہ، بلکہ اس پورے پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس پوری پھیلی ہوئی کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں؟ جنات ہیں، فرشتے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات اللہ کی مخلوق سے بھری پڑی ہے۔ چرندے، پرندے، جانور ہیں، پانی کی مخلوق ہے، خشکی کی مخلوق ہے، جنگلوں کی مخلوق ہے، اتنی ساری مخلوقات، 13 لاکھ مخلوقات ہیں، 13 لاکھ مخلوقات۔ اتنی ساری مخلوقات میں واحد ایک انسان ہے جسے قدرت کے بنائے ہوئے سسٹم میں آرام نہیں ہے۔ پرندوں کو دیکھو، گھونسلہ بنائیں گے صرف اس لیے کہ انڈا دینا ہے اور بچے کی پرورش کرنی ہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے گھونسلے کی۔ جانوروں کو دیکھ لیں، کتنے ایسے جانور ہیں جن کو کوئی گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلیوں کو دیکھ لیں، پانی میں 24 گھنٹے، پیدائش سے لے کے انڈے بھی پانی میں، سب کچھ پانی میں، پیدائش سے لے کے پھر جتنی بھی ان کی حیاتی ہے ایسے ہی۔ جنات کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، جنات کو کپڑوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، جنات کو اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کو نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچے، نہ کاروبار، نہ کچھ اور۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اس سسٹم سے ہٹ کے کوئی اپنا سسٹم کریٹ کرتی ہو۔ واحد انسان کے، انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے ہٹ کے اپنا سسٹم بنانا چاہتی ہے اور پھر اپنے بنائے سسٹم میں زندگی جینا چاہتی ہے۔ اب جب تم رب کے بنائے ہوئے سسٹم سے بغاوت کر کے اپنا سسٹم کریٹ کرو گے تو تم جتنے کمزور، جتنے چھوٹے اور جیسے تم ہو، تمہارا سسٹم بھی اتنا ہی چھوٹا اور اتنا ہی کمزور ہو۔ اب جب تمہارا سسٹم ہی چھوٹا اور کمزور ہے، تم بھی بہت چھوٹے اور کمزور ہو، تو پھر اس کائنات کی قوتوں کو، اس کائنات کی وسعتوں کو، اس کائنات کی انرجی کو آپ لوگ کس حد تک کور کر سکتے ہو اور کتنا مقابلہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر پاؤ گے اور کر بھی نہیں سکتے۔ یہ ایک بے وقوف کی کوشش ہے، یہ اس کی ایک خام خیالی ہے کہ قدرت کے اس سسٹم سے میں ٹکرا جاؤں گا اور قدرت کے اس سسٹم سے ہٹ کے میں اپنا کوئی سسٹم کریٹ کروں گا۔ تمہارا اختیار تو نہ اپنی زندگی پہ ہے، نہ اپنی موت پہ ہے۔ تمہارا اختیار تو اپنی صحت پہ اور تندرستی پہ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی لمحے سر میں درد اٹھ سکتا ہے، کسی بھی لمحے بخار ہو سکتا ہے، ذرا تھوڑا زیادہ جاگ لیا بخار ہو سکتا ہے، ذرا کم جاگ لیا، زیادہ سونے سے بھی آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، تھوڑا زیادہ کھا لیا جسم خراب ہو سکتا ہے، بھوکے رہ گئے تب بھی تمہارا نظام جناب درم برم ہو سکتا ہے۔ تم قدرت کے بنائے ہوئے اس پورے کائنات کے باغی بنے کیسے اور کیوں بنے؟ اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی، بچے، گھر، آل اولاد، رشتہ دار، قوم، قبیلہ، یہ اتنی ہزاروں بلائیں تمہارے سر کیوں ڈالی ہیں؟ یہ ساری چیزیں سوچیں تو صحیح، ان پہ کبھی غور تو کریں۔
اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ اس رب نے تمہیں پوری کائنات میں سب سے افضل بنایا. اس رب نے اس پوری کائنات میں تمہیں سب سے بلند و بالا بنایا. اس رب نے پوری کائنات میں تمہیں ہر مخلوق کا سردار بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. جب تم اس کے خلیفے ہو تو اس کا رنگ ڈھنگ جیسا مخلوق کے ساتھ ہے، ایسا ہی تمہارا مخلوق کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی لیے جبری طور پہ تمہیں رشتہ داریوں میں جکڑ دیا تاکہ تم اگر یوں انسانوں سے اور مخلوق سے ہٹ کے زندگی جینا چاہتے، اپنی من مرضی سے زندگی جینا چاہتے، لیکن نہیں، تم خلیفہ ہو، تم من مرضی کی زندگی جی نہیں سکتے. تمہیں خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، وہ بھی اس رب عظیم کی. تو تمہیں اس برادری سسٹم میں جان بوجھ کے جکڑا گیا تاکہ تم نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں قید رہو کہ تمہیں ایک انسان سے کیسا رابطہ رکھنا ہے. جب تک انسانوں سے تمہارا واسطہ اور تمہارا تعلق درست نہیں بنتا، تمہیں محسوس ہو کہ ٹھنڈ مجھے جو لگتی ہے تو دوسرے کو بھی لگتی ہوگی، بھوک جو مجھے لگتی ہے وہ دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے، جس چھاؤں کی مجھے ضرورت ہے اسے دوسرے کو بھی اس کی ضرورت ہے، جس گرمی سے تم بچنے کی کوشش کرتے ہو وہ دھوپ وہ گرمی دوسرے کو بھی جھلساتی ہے. یہ احساس تمہارے اندر پیدا کیا، یہ رشتہ داریاں، یہ قوم، یہ قبیلے، یہ رشتے بنا دیے تمہیں صرف ایک سسٹم کے اندر جکڑنے کے لیے، تاکہ تم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاؤ جو کام اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ تمہیں اس امتیاز، اس اعلیٰ درجے کا جو اللہ نے تمہیں رتبہ دیا تھا، اس رتبے کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بھی رنگ نظر آ جائے تو تمہارا جناب کام بن جائے. تو اس روح زمین میں واحد انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے ہٹ کے اپنا سسٹم بنا رہی ہے، اور اس سسٹم میں کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پہ اس کا مقید بنایا ہے کہ اس کے بغیر یہ جی نہیں سکتا. انسان ننگا پھر نہیں سکتا. رشتہ داریاں جو دے دی، برادریاں جو دے دی، شرم و حیا کی حدود جو دے دی، انسان بغیر گھر کے نہیں رہ سکتا. شرم و حیا کے پردے جو دے دیے، احساسات کا ایک عجیب سا ایک مزاج دے دیا، غیرت اور حیا کا ایک ایسا خوبصورت رشتہ اور تعلق دے دیا کہ اس کے بغیر تمہاری زندگی کا مزہ جاتا رہتا ہے. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اس روح زمین کی پھیلی ہوئی اس کائنات میں اللہ کے سسٹم میں زندگی جینا پسند کرتے ہیں. مالک تو نے بھوکا رکھا ہے تو میں راضی ہوں. شادیوں سے رشتہ داریوں سے دور نکل جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جرد فقد فاز، جو مجرد رہا، جو اکیلا رہا، جو تنہا رہا، یعنی جس نے شادی نہیں کی، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا. اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو رکھتے ہوئے، اللہ سے لو لگاتے ہوئے، شادی بیاہ کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. جیسے اصحاب صفا تھے، ان کو کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا،
جنگیں ہوتی نکل پڑتے، تلوار اٹھاتے اور اللہ کے راہ میں یوں دیوانہ وار لڑ جاتے۔ شادی بیاہ کی کوئی طلب ہی نہیں ہے، کاروبار کی کوئی طلب ہی نہیں ہے، روٹی پانی کی کوئی طلب بھی نہیں ہے۔ اصحاب صفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک اور بہت ہی عزیز صحابہ، اور ان کا کام بس یہی ذکر اذکار میں لگے رہنا، گم گشتہ۔ وہ عشق کی دنیا کی ایک عجیب مثال بن گئے۔